right here, right now. We're going to need a president who can unify the nation at home. We need someone with proven ability to bring people together and do the hard work. There'll be no time for on-the-job training. السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، جو بائیڈن امریکہ کے 40ویں صدر منتخب ہو گئے اور ہمارے ہاں ان کی جیت کو پاکستان کی جیت سمجھا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون والوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کو گویا وزیراعظم عمران خان کے برے دنوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ احسن اقبال نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب عمران خان کے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کاملا ہیرس کو اس کی بھارتی ماں کے باعث جیت قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکیوں کی اکثریت کسی نہ کسی دوسرے ملک سے نسلاً تعلق رکھتی ہے، مگر اب سب امریکی ہیں اور سب سے پہلے امریکہ کے بارے میں سوچتے اور اس کا مفاد عزیز رکھتے ہیں۔ ناظرین، جو بائیڈن کی فتح یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے اور کئی دہائیوں بعد امریکہ میں بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے امریکہ کی دنیا کے بارے میں مجموعی پالیسی تبدیل ہو جائے گی، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ اکیلا صدر پوری امریکی خارجہ پالیسی اور ورلڈ آرڈر کو بدل سکتا ہے۔ امریکی صدر اتنا آزاد نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں، اسے کانگریس، سینٹ اور پینٹاگون کے ذریعے باندھے رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے طے شدہ امریکی پاور سٹرکچر کو توڑنے کی کوشش کی اور کئی مواقعوں پر پینٹاگون اور عوامی نمائندگی کی ایوانوں کو بائی پاس کیا جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ ناظرین، حیرت اس بات پر ہے کہ حکومت کے سیاسی مخالفین ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کو عمران خان کے لیے دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ آخر کس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور عمران نواز تھا؟ ایسا کون سا غیر معمولی قدم تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے اٹھایا؟ حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار متوجہ کرنے کے باوجود انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف پابندیاں ختم کرانے کے لیے نریندر مودی پر دباؤ ڈالیں۔ الٹا وہ نریندر مودی سے تعلقات بڑھاتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی پاکستان پر پابندیاں لگیں اور افغانستان کے معاملے میں بھی پاکستان کے کردار کو امریکی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی وہی کوششیں جاری رکھی گئیں جو ہمیشہ سے جاری رہیں۔ ناظرین، امریکہ اگر ایک سپر پاور ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی پالیسی میں ایک تسلسل اور پائیداری ہے۔ اس نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اور اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے امریکی صدر کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہدف ایک ہے تو بنیادی پالیسی بھی ایک ہی رہتی ہے۔ 70 برسوں سے امریکہ کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں، لیکن آج بھی کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کی دوستی پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکیوں نے دنیا کو اپنی اینک کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، ہماری اینک کے ساتھ نہیں۔ ہمارا روز اول سے مسئلہ بھارت کے ساتھ ہے اور امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہماری خوشی کے لیے بھارت کو ناراض کر دے۔ ہر امریکی صدر اپنے دور صدارت میں 1 یا 2 بار بھارت کا دورہ ضرور کرتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں آتے آتے کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر اس حقیقت سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی کہ امریکہ ہمیشہ بھارت کے پاکستان کے مخالف پر مبنی پروپیگنڈا کو تسلیم کر لیتا ہے، ہم پر دباؤ ڈالتا ہے۔ کشمیر میں بھارت کی جارحیت اور ظلم سامنے کی حقیقت ہے، مگر امریکہ 100 ارب انسانوں کی مارکیٹ کھونا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو بائیڈن ایک سنجیدہ انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بار بار یہ کہا ہے کہ اسلام کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں گے جتنی دیگر مذاہب کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر سے پابندیاں ہٹانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اچھی ہے کہ جو بائیڈن پاکستانی قیادت کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان سے گہری شناسائی بھی ہے، اور وہ کانگریس، سینٹ اور پینٹاگون میں اگر چاہیں تو پاکستان کا مقدمہ بھی لڑ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ماضی کے امریکی صدر کی طرح جو بائیڈن سے بھی زیادہ امیدیں نہ باندھی جائیں۔ ہمیں اپنے مفادات پر توجہ رکھنی چاہیے۔ سی پیک ہمارے لیے گیم چینجر ہے اور جو بائیڈن کے دور میں بھی امریکہ اس کے خلاف سازشیں جاری رکھے گا۔ کوئی بھی امریکی صدر آ جائے، وہ ہمارے لیے چین جیسا دوست ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔